ہماری لیب میں ایک ہمارا کولیگ ہے جو کہ کافی بوڑھا ہے، 70 پلس کا ہے۔ تو اس نے مجھے ایک بڑی شاندار کہانی سنائی۔ اس نے کہا آج سے اگر آپ نے اپنے گھر میں بورنگ کرانی ہے تو اس بورنگ کے لیے تم کیا کرو گے؟ اس نے پہلے مجھ سے یہ سوال پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں ایک شخص کو بلاؤں گا جس کے پاس مشین ہوتی ہے، وہ ڈیٹیکٹر ہوتا ہے، وہ مشین جو ہے وہ زمین پہ رکھے گا اور وہ ریز ہوتی ہیں، ریز اندر جائیں گی اور وہ ریز مطلب اگر نیچے پانی ہوگا پانی سے ٹکرا کے آئیں گے اور وہ بتا دے گی ہاں اس جگہ پہ پانی ہے، اس جگہ پہ پانی نہیں ہے اور اس جگہ پہ پانی ہے۔ تو وہ پھر اس لحاظ سے مجھے پتہ لگ جائے گا اچھا اس ایریا میں پانی ہے تو میں پھر اس ایریا میں بورنگ کرا لوں گا، اگر اس ایریا میں پانی نہیں ہے مشین کے تھرو جو کہ پتہ لگے گا تو ادھر میں بورنگ نہیں کراؤں گا۔ یہ نہیں ہے کہ مطلب بغیر اندھا دھونی کہیں بھی بورنگ کرا لو، وہ اب بہت کم ہو گیا ہے، گاؤں سائڈ پہ اور شہروں میں نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا اچھا یہ تو بات ہے مطلب اس دور کی، مطلب 2025 کی۔ اس نے کہا یہ مشینیں تو ابھی ایجاد ہوئی ہیں تو آج سے 50 سال پہلے یا 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے جب مشینیں نہیں ہوتی تھی یا اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی تب لوگ کیسے بورنگ کراتے تھے یا کیسے کنواں کھودتے تھے اور اس میں سے پانی نکلتا تھا، یا کیسے بورنگ کرتے تھے کہ اس میں سے پانی نکلتا تھا۔ اس نے کہا اس دور میں کیا کیا مطلب وہ کون سا علم تھا جس کے ذریعے انہیں پتہ لگتا تھا کہ اس جگہ پہ پانی ہے اور اس جگہ پہ پانی نہیں ہے۔ تو وہ سٹوری بتا رہا تھا کہ اس نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا جو کہ جس کے پاس ایک علم تھا، اس کے پاس ایک آلہ تھا جس آلے کے تھرو وہ یہ جانچ لیتا تھا کہ اس جگہ پہ پانی ہے اور اس ڈائریکشن میں فلو کر رہا ہے اور اس ڈائریکشن فلو کر رہا ہے، اور وہ فلو بھی بتا دیتا تھا کہ فلو کس مطلب کس سمت میں جو پریشر ہے پانی کا وہ زیادہ ہے۔ تو اس نے کہا ایک عورت تھی، اس نے اس شخص کو بلایا اپنے گھر اور اس نے کہا کہ میں نے اپنے باہر کیاری میں جو ہے وہ کنواں کھدوانا ہے، تو اب مجھے نہیں پتا کہ کس جگہ پہ جو ہے مطلب پانی ہے یا کس جگہ پہ نہیں ہے، یا ہر جگہ پہ برابر ہے یا کچھ جگہ پہ ہے اور کچھ جگہ پہ نہیں ہے، تو تم مجھے بتاؤ۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز کے پیسے لیتا تھا۔ تو اس نے کہا اس کے پاس ایک اسپیشل قسم کا پینڈولم تھا۔ پینڈولم وہ اس طرح کا ہوتا ہے جو کہ مطلب وہ گھڑیوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ہوتا ہے۔ اس نے کہا اس کے پاس ایک اسپیشل قسم کا پینڈولم تھا، اس نے اس پینڈولم کے تھرو جو ہے 3 4 جگہوں کا معائنہ کیا اور اس نے پتہ لگا لیا اچھا اس جگہ پہ پانی ہے، اس جگہ پہ بھی نہیں ہے، اس جگہ پہ ہے، اس جگہ پہ پریشر زیادہ ہے پانی کا، اس جگہ پہ پانی کی زیادہ مقدار ہے اور اس جگہ پہ وہ پانی حرکت کر رہا ہے اور اس جگہ پہ حرکت کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے اس نے 3 4 جگہ جانچنے کے بعد ایک جگہ اس کو بتا دی کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں پہ پانی ایک تو اس کی مقدار زیادہ ہے اور وہ اس سمت میں بہہ رہا ہے، تو آپ اس جگہ پہ جو ہے وہ کنواں کھدوائیں تو آپ کو پانی مل جائے گا۔ اور اس نے کنواں کھدوایا اور وہ پانی وہاں پہ اس کو مل گیا۔ تو اس نے کہا یہ اب اس کے پاس نالج تھا، ایک خاص نالج تھا جو کہ اس کو خدا کی طرف سے ملا تھا، یہ ہر کسی کو نہیں یہ پتہ تھی چیز، صرف اسی کو پتہ تھی۔ تو اس نے کہا یہ خاص نالج تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب خدا نے اس کو دیا تھا۔ تو اسی طرح اس نے کہا کہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خدائی خوبی ہوتی ہے جو کہ اس کو خود ڈسکور کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈرائنگ بہت اچھی بناتے ہیں جبکہ وہ اسکول کالج کہیں بھی نہیں گئے ہوتے، لیکن وہ قدرتی ہوتا ہے جو کہ مطلب خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا وہ بہت زیادہ اچھے آرٹسٹ ہوتے ہیں اور وہ بہت اچھے ڈرائنگ بناتے ہیں جبکہ کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے انہوں نے سیکھا بھی نہیں ہوتا کسی استاد سے۔ تو اس نے کہا اگر کوئی شخص ہے جو کہ اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے ڈرائنگ سیکھنا چاہتا ہے، اس کو شوق ہے اور ٹیچر سے سیکھتا ہے، اس نے کہا وہ سیکھ لے گا، وہ بنا بھی لے گا، لیکن اس کے پاس وہ خوبی نہیں ہوگی، وہ اس طرح کی نہیں بنا سکتا جس طرح کا ایک قدرتی جو شخص ہوتا ہے جس کے پاس خود گاڈ گفٹڈ خوبی ہوتی ہے وہ بنا سکتا ہے۔ اور یہ بات میں نے کافی اور بھی کی ہے اور دیکھی بھی اپنی زندگی میں، یہ بات بالکل سچ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ میوزیشین ہوتے ہیں جن کی آواز بہت اچھی ہوتی ہے جبکہ وہ بچپن سے ہی ان کی آواز اچھی ہوتی ہے کیونکہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، انہوں نے کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں جا کے سیکھا نہیں ہوتا ہے، کسی استاد سے سیکھا نہیں ہوتا۔ استاد جو ہے وہ ہلکا پھلکا اس کی جو ہے گرومنگ کرتا ہے، تھوڑا بہت تلفظ یا انداز وغیرہ ٹھیک کراتا ہے، لیکن جو اس کی آواز ہوتی ہے بولنے والی وہ گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، وہ نیچرلی ایسی ہوتی ہے۔ تو آپ یونیورسٹی میں بھی جا کے سیکھ سکتے ہیں، کالج یونیورسٹی میں کسی استاد سے بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن جو نیچرل آواز ہوتی ہے وہ نیچرل ہی ہوتی ہے، اس کو آپ بدل نہیں سکتے۔ تو اس نے کہا ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے، لیکن یہ چیز آپ نے خود سوچنی ہے، جانچنی ہے، یا کوئی شخص آپ کو بتائے گا کہ آپ میں یہ خوبی پائی جاتی ہے۔ جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ مجھ میں مثال کے طور پر فلانی خوبی پائی جاتی ہے، تو جب آپ اس چیز میں اپنے آپ اس چیز میں داخل ہوں گے تو آپ زیادہ تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں، اس چیز میں زیادہ کچھ نئی ایجادات اور نئی معلومات آپ اس ایریا میں جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے تو مطلب ایکٹنگ وغیرہ جو ہے وہ نہیں مطلب کسی یونیورسٹی سے سیکھی، لیکن وہ ایکٹنگ بہت اچھی کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں کیسے پتہ لگا؟ ہمارا باس تھا کسی کمپنی میں، اس نے ہمیں بتایا کہ تمہاری ایکٹنگ سکلز بہت اچھی ہیں یا گانے والی سکلز بہت اچھی ہیں، تو اس نے ان کو بتایا کہ تمہیں یہ خوبی پائی جاتی ہے، انہوں نے خود ڈسکور نہیں کیا۔ تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا تو آپ خود جانچ لیں کہ آپ میں کون سی خوبی ہے، یا پھر کوئی دوسرا آپ کو بتائے کہ آپ میں یہ خوبی پائی جاتی ہے۔
اور اس دور میں زیادہ تر تو دوسرا آپ کو کم ہی بتاتا ہے کہ تم میں یہ خوبی پائی جاتی ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ خود سوچیں کہ آپ میں اللہ تعالیٰ نے کون سی خوبی آپ میں رکھی ہے، اور جب آپ کو پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ میں یہ خوبی رکھی ہے تو آپ کوشش کریں اس خوبی میں اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں۔